اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانیت کا مسکن اور رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور انسانی معاشروں میں قیام امن کے لیے انسان کو بعض الہامی قوانین و ضوابط کا ایک ایسا مجموعہ عطا فرمایا ہے جو ان معاشروں میں قیام امن کی ضمانت دیتا ہے۔ چونکہ یہ مشاہداتی امر ہے، ان قوانین و ضوابط کا موجود ہونا لازم ہے، اس لیے کسی ایک ایسی ہستی کا موجود ہونا بھی لازم ہے جو خالق کائنات کے ان قوانین و ضوابط کو انسانوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ خالق کائنات اپنے تمام بندوں کو فرداً فرداً مخاطب فرما کر اپنے احکامات نازل نہیں فرماتا۔ جیسے کہ بلا تشبیہ کسی ملک کا حکمران یا بادشاہ اپنے احکامات کو اپنی عوام تک پہنچانا چاہے تو وہ اپنی عوام کو فرداً فرداً اپنے احکامات سے آگاہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے احکامات کو اپنی عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے نائب کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ یہ بات بھی لازمی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب یا خلیفہ موجود ہو جو انسانوں تک ان کے خالق کے احکامات اور قوانین و ضوابط پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے والی ہستی انسانوں میں سے ہی ہو، کیونکہ اگر کسی دوسری نوع سے کوئی اللہ کا بندہ انسانوں تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے فریضے پر مامور ہوتا تو انسان اس سے وحشت کھاتے، اس سے دور بھاگتے اور اس سے نامانوس ہونے کی وجہ سے اس کے قریب نہ آتے، اور انسانوں کا اپنا ہی کوئی ہم جنس اگر اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے تو وہ اس سے مانوس ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی بات سنتے ہیں بلکہ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جو کہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین و ضوابط پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین و ضوابط انسانوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کو نافذ بھی کرنے کی ذمہ داری ان انبیاء کرام کی ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام معتبر تفاسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین و ضوابط انسانوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو نافذ کرنے کے بھی ذمہ دار تھے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت تھی یا اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام یا اپنے قوانین و ضوابط ان کے بغیر نہیں پہنچا سکتا تھا، بلکہ ان کو خلیفہ بنانے اور ان کے ذریعے اپنے احکامات اور قوانین و ضوابط انسانوں تک پہنچانے کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک انسان میں وہ اتنی استعداد یا اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے رب سے براہ راست اس کے احکامات اور قوانین و ضوابط کو لیتا۔ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین و ضوابط پہنچانے کے لیے ایسی ہستیوں کا موجود ہونا لازمی ہے اور انسانی ضرورت ہے۔ انسانوں کی اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہر ایک قوم میں اور ہر ایک دور میں اپنے ایسے انبیاء مبعوث فرمائے جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین و ضوابط پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جیسے انسانی معاشرے میں قوانین و ضوابط کا موجود ہونا لازمی امر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین و ضوابط کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود بھی لازمی ہے۔